دوستو 2000 سال پہلے یہ چین میں قیمتی اشیاء کو لپیٹنے کے لیے ہونے والی ایجاد انسانی ذہن کی نمو کے لیے سب سے بڑا ذریعہ بن گئی۔ باندھ سے ہلکا، ریشم سے سستا کاغذ لکھنے کے لیے استعمال ہونے لگا۔ جلد ہی یہ عرب پہنچ گیا۔ دوستو یورپ تک پہنچتے ہوئے اسے بہت وقت لگا۔ چھپاخانے کی ایجاد سے چند دہائیاں پہلے ہی یہ جرمنی تک آیا تھا۔ اتنی دیر کیوں لگی؟ اس کی ایک وجہ موسم تھا۔ یورپ کے سرد اور نم موسم میں عرب میں بنا ہوا کاغذ یورپ میں زیادہ کارآمد نہیں تھا۔ یہاں پر اس کی کچھ مختلف قسم درکار تھی، لیکن بڑی رکاوٹ یہ تھی کہ اس کی مانگ نہیں تھی۔ صدیوں تک یورپ میں چرمی کاغذ استعمال ہوتا رہا، چمڑے سے بنتا تھا اور یہ مہنگا تھا۔ چرم پر لکھی ایک بائبل کے لیے 250 بیڑوں کی کال درکار تھی۔ بہت کم لوگ پڑھ لکھ سکتے تھے، اس لیے یہ مسئلہ نہیں تھا۔ لیکن جب کمرشل طبقے کا عروج ہوا تو روزمرہ کی تحریر کی مانگ بڑھنے لگی۔ معاہدے اور کھاتے رکھنے کے لیے لکھنے والے سستے مٹیریل کی ضرورت تھی، اور اس کے لیے عربوں کا یہ سستا مٹیریل پرکشش لگنے لگا، اور سستے کاغذ کی وجہ سے چھپاخانہ قابل عمل ہوا۔ کسی کتاب کی بہت سی کاپیاں بنانے کے لیے لاکھوں بھیڑوں کو ذبح کرنے کی ضرورت ہوتی تو چھاپا خانے بیکار ہوتا۔ دوستو چھاپا خانے نے ریفریشمنٹ کی تحریک شروع کی، سائنس، ناول، نصاب کی کتاب اور بہت کچھ، لیکن پرنٹنگ کے لیے کاغذ کا استعمال تو محض ایک آغاز تھا۔ اب ہم اپنی دیواروں کو اس سے سجاتے ہیں، خواہ وال پیپر کی صورت میں یا پھر پوسٹر اور فوٹوگراف لگا کر۔ لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ کاغذ کو سب سے پہلے کس نے ایجاد کیا تھا؟ اس کو ایجاد کرنے کا مقصد کیا تھا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم کاغذ کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ ویڈیو کو پورا دیکھیں، اور جن دوستوں نے ابھی تک ہسٹری وائز کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ سبسکرائب کے سرخ رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور اس کے ساتھ ساتھ گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں۔ اس ویڈیو کو لائک کریں۔ دوستو 105 عیسوی میں کاغذ کی ایجاد کا سہرا چین کے ایک ذہین شخص تسائی لن کی محنت کا نتیجہ تھا، لیکن تقریباً 700 سال تک باقی دنیا اس کی تیاری سے ناواقف رہی تھی۔ کاغذ کی دریافت اور اس کی تیاری نے دنیائے کتاب داری میں جو انقلاب پیدا کیا، اس نے کتاب کی تیاری میں بڑی آسانیاں فراہم کر دی تھی۔ اس کے فیوز و برکات دنیا کے دور دراز ممالک تک پہنچنے لگے۔ علم و ادب کا حصول اب عام متوسط طبقہ تک ہو چلا تھا، جو ویلیم اور پارچمنٹ جیسی تحریری مواد کے انتہائی قیمتی ہونے کی وجہ سے دولت مند لوگوں کی یا نوابین کی میراث بن کر رہ گیا تھا۔ 105 عیسوی میں کاغذ کی ایجاد کا سہرا چین کے ایک ذہین شخص تسائی لن کی محنت کا نتیجہ تھا، لیکن تقریباً 700 سال تک باقی دنیا اس کی تیاری سے ناواقف رہی تھی۔ دوستو کاغذ کی صنعت عربوں کے ذریعے 12ویں صدی عیسوی میں اسپین اور وہاں سے یورپ پہنچی۔ مغرب مورخین کا خیال ہے کہ مسلمان عربوں نے چین سے کاغذ سازی کا نسخہ حاصل کر لیا تھا۔ دنیا میں جب جانوروں کی کالوں کو تحریری مواد کے طور پر استعمال کیا جا رہا تھا اور وہاں کے کتب خانوں میں پارچمنٹ اور ویلیم پر کتابیں لکھی جاتی تھی، اس وقت چین میں ریشم پر کتابیں لکھنے کا رواج تھا۔ اس سے قبل چین میں لکڑی کی تختیوں پر لکھنے کا عام رواج تھا۔ دوستو تسائی چین میں پرانے سوتی کپڑوں سے کاغذ کی لبدی تیار کی اور اس سے قدر خام شکل کا کاغذ تیار کیا، جو آج کے نفیس کاغذ کی ابتدائی شکل تھی۔ کاغذ کی ایجاد نے چین میں بہت جلد مقبولیت حاصل کر لی، اور آئندہ 2 صدیوں میں چین میں بڑی تعداد میں کتابیں تیار کی گئی۔ ان کتابوں کے نمونے جو بعد میں دریافت ہوئے آج بھی برطانیہ اور فرانس کے عجائب گھروں میں محفوظ ہیں۔ دوستو 700 سال تک چین نے کاغذ کی ایجاد کو صیغہ راز میں رکھا تھا، حتیٰ کہ عرب ترکستان علاقوں میں چینیوں سے یہ راز معلوم کرنے میں کامیاب ہو گئے، اور پہلا کاغذ سازی کا کارخانہ 8ویں صدی عیسوی میں سمرقند میں قائم کیا، جس سے نصابی کتب اور علمی کتابوں کی تیاری بڑے پیمانے پر کی جانے لگی۔ دوستو طالب علم کاغذ سازی کے مشغلے کو گاؤں گاؤں اور کریا کریا تک لے گئے، چنانچہ 8ویں صدی سے لے کر 18ویں صدی عیسوی تک مسلم ممالک میں اس کی فیکٹریاں دن رات کام کرنے لگی۔ دوستو کاغذ سازی کی صنعت ترکستان کے بعد دمشق، قاہرہ، بغداد اور قرطبہ میں قائم ہو گئی تھی۔ یورپ کی سرزمین پر عربوں نے کاغذ سازی کا پہلا کارخانہ 1085 میں اسپین کے ایک شہر میں قائم کیا، جبکہ دوسرا کارخانہ 1270 عیسوی میں عرب مسلمانوں کی مدد سے اطالیہ میں قائم ہوا، جو کرسچن یورپ میں پہلا
کارخانہ تھا۔ دوستو انگلستان میں کاغذ سازی 1490 میں ہرٹ فورڈ شائر کے مقام سے شروع ہوئی اور 19ویں صدی تک انگلستان میں کاغذ سازی کی دستکاری باقاعدہ صنعت میں تبدیل ہو گئی، حتیٰ کہ 1884 میں کاغذ کو بلیچ اور مزید صاف کر کے نفیس کاغذ میں تبدیل کر دیا گیا، جس پر بعد میں کتابوں کی طباعت کا کام بہت آسان ہو گیا، اور چھاپہ خانہ کی ایجاد نے کتابوں کے حصول کو ہر عام و خاص کے لیے آسان بنا دیا۔ دوستو کاغذ کی تیاری اور چھاپہ خانہ کی ایجاد نے کتابوں کی تیاری میں وہ ہلچل پیدا کی کہ علم و ادب کے دائرے انسانی فکر کی بلندیوں کو چھونے لگی۔ کاغذ کو ابتدائی شکل دینے میں مصریوں کے کردار کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ مصر اگرچہ باقاعدہ طور پر کاغذ تو ایجاد نہ کر سکے، لیکن نیل کے ساحلوں پر صدیوں سے اگتا چلا آیا پپائرس نامی ایک درخت کی چال اور گودے سے 3000 سال قبل مسیح میں تیار کردہ کاغذ نما ایک شے جسے انہوں نے پیپرس کا نام دیا۔ پیپرس نہ صرف مصر نے اپنے زیر استعمال رکھا بلکہ روم، انگلستان اور کئی دیگر ممالک میں بھی مصر سے بھیجا جاتا رہا، جس کی طلب رفتہ رفتہ دیگر ممالک میں بھی بڑھتی چلی گئی۔ پیپرس چونکہ مضبوطی کے اعتبار سے دیر پا نہ تھا، دوسرا اس میں لچک کا فقدان تھا، جس کے سبب رفتہ رفتہ اس کی اہمیت کم ہوتی گئی اور اس کی جگہ چمڑے جانوروں کی کال نے لے لی جو مضبوط اور دیر پا ہوتے تھے۔ جانوروں کی کال سے تیار کردہ کاغذ نے ایک عرصہ تک کاغذ کی ضرورت کے خلا کو پر کیے رکھا۔ جہاں اس کا استعمال مہنگا تھا وہیں اس کا بنانا بھی کٹن تھا۔ اس کے ساتھ ایسے شواہد بھی ملے ہیں کہ مصر، یونان سمیت چین میں بھی کتابیں بانس کی لکڑی پر لکھی جاتی تھی۔ یہ ایک طرف تو وزنی اور بے ربط ہوتی تھی، دوسری ان کا سنبھالنا بھی قدرے محال ہوتا تھا۔ تاریخ کی کتابوں میں بعض جگہ ایسے شواہد بھی ملے ہیں کہ ریشم کے کپڑوں کو کاغذ کے طور استعمال کیا جاتا رہا۔ یہ سب کاغذ کی مرحلہ وار ابتدائی اشکال تھی، جبکہ کاغذ کی اصل شکل کی ایجاد کا سہرا 100 سال قبل مسیح کے آس پاس چین کے بادشاہ ووہو کے ایک درباری تسائی لون کے سر جاتا ہے۔ اس نے کاغذ ایجاد کر کے بادشاہ ووہو کے دربار میں پیش کیا تو وہ بہت خوش ہوا۔ امید ہے ہسٹری وائز کی آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، تو ہسٹری وائز کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے نشان کو دبا دیں، ایک اچھا سا کمنٹ کریں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔